لاکھ سے زائد لوگوں کو جہاد کے نام پر مروانے کے بعد ہمارے بے شمار قوم پرستوں کو یہ سمجھ آئی کہ وہ جنگ آزادی نہیں ہے، وہ جہاد نہیں ہے، وہ ایک پالیسی مار ہے جو پاکستان اپنے مفادات کے لیے لڑ رہا ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ ہم حقائق کی بات کرتے ہیں تمہیں کہیں جائے کہ ہم کوئی مطلع بات کر رہے ہیں۔ دوستو میں ان چیزوں کی وضاحت نہیں کروں گا، آپ لوگ ان چیزوں کی وضاحت نہیں کریں گے، ہم اپنے اس تاریخ کے اس روڈ کو ٹھکرائیں گے، اس وقت جو پتھر ہم پہ برسائیں گے، جو گالیاں ہم کو دی گئی، جو ایجنٹے کے الزامات ہم کو دیے گئے، ہم نے وہ بھی ثابت کرنا ہے کہ 88 سے اس نام نہاد جہاد کے اختتام پر جو تم نے NSF کو کہا، کسی نے روس کے ایجنٹ کہا، کسی نے کہا مطلق کہاں پر ہے، کسی نے کیا کہا، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو جہاد کر رہے تھے، تم لوگوں نے وہ جو جہاد کیا تھا، جو جنگ کی تھی، لاکھ لوگوں کو مروانے کے بعد مجھے ایک مجاہد ملا، وہ واپس جا رہا ہے، اس سے میری گفتگو ہوئی، اس نے کہا یہ جو جنگ جہاد کیا گیا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اس وقت کی بہت سی کانفرنس 2-3 کی جو پلیٹ فارم سے اندر جب انوالومنٹ تھی، بہت سے لوگ مروائے گئے، آج وہ کہتا ہے کہ میں بھی لڑا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس وقت جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جا کر اندر لڑا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر کی انڈین مقبوضہ کشمیر کی یہ حالت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ان کی بہنیں جو جن کا کوئی اور وارث نہ تھا، ان ایک آدمی کو جس کے والد کو شہید کرایا گیا، جس کے بھائی کو شہید کرایا گیا، آج ان کی بہو بیٹیاں جسم فروشی کا دھندا کرنے میں مجبور ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جو پالنے والے تھے ان کی جو محنت کا شوق تھے، محنت کے شوق کو مروا کر اور اس وقت کا جہاد کرنے والے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ان ماں بہنوں کا بھی اثرات دو، ان ماں بہنوں کو بھی جو اس وقت جو ستم جھیل رہی ہے، وہ ساری مجبور جماعتیں، وہ ساری پیاسیں آئی صحیح کے علاوہ پھر کہا گیا کہ کمال نہیں ہے، مل نہیں سکتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا چھوٹا معقول سے دماغ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک دوسرے پہ اعتماد کیا جائے، جو بات اس سچائی سے کی جائے اس چیز کو عملی تصویر عمل کے اندر جا کے ثابت کیا جائے۔ بے شمار کانفرنس پارٹی ہیں، میرا بھی خود ان پہ اعتراض ہے، میرے ساتھی نے ذکر کر رہا تھا، وہ آئے، انہوں نے کہا، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی محترم پارٹیاں بن رہی ہیں، پارٹیوں کو کھیل تماشا جاری ہے، اور ایک طرف 2 ریاستیں کھڑی ہیں، منظم فوج ان کی کھڑی ہے، اس منظم فوج کی دلال یہاں پر سیاسی جماعتیں بھی کھڑی ہیں، سیاست کے میدان کے اندر ہمیں ان سے مقابلہ ہے، اور دوسری طرف ہم دلیل کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں اس کا کیا حل ہوگا؟ میں نے ان سے سوال کیا، دوست یہاں پہ مظفر آدمی ساتھ ہیں، وہ بھی سی کے گاؤں، انہوں نے کہا جی انہیں کہ جھنڈا نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ ایسے ہوگا کہ وہ وقت آئے گا ہم الیکشن لڑیں گے اور الیکشن میں یہ ہوگا کہ ہم جیت جائیں گے، یہ ہوگا۔ بڑی تصوراتی سے انہوں نے بات کی، میں نے کہا جی محترم آپ الیکشن میں تو جیت جائیں گے، جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا، جو آپ کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کے مقابل میں ہوں گا، تو میرا ہوگا فرنٹ کا آئے گا، فرنٹ کو ہوگا، ہم ایک ہفتے کے اندر اگر 3 قوم کا چاروں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے تو جیتیں گے کون؟ مسلم کانفرنس آف پیپل پارٹی، وہی ریاستی، وہی سیاسی جماعت روایتی جیتے گی۔ تو میں نے کہا جی اگر آپ کل الیکشن میں ملنے کی بات کرتے ہیں، جب کشمیر کے فیصلے کے لیے الیکشن کروایا جائے گا تب آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آج کے وجہ کیوں نہیں ملتے؟ ہمارا تو نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ خطے کے اندر ایسی جماعتیں بھی ہیں جو ہمارے منشور، ہمارے دستور کے مطابق نہیں آتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کل آپ نے اپنے دستور کے مطابق ایک جنگ لڑی، پھر جنگ لڑی، جہاد کا ڈرامہ کر کے لڑی، ہم جہاد کو اپنے نظریہ اور فلسفے کی بنیاد پر کل بھی کنڈم کرتے تھے، آئندہ بھی کنڈم کرتے ہیں۔ ہمیں انسانوں کی آزادی چاہیے، لیکن انسانوں کی زندگیوں کی قیمت پر نہیں چاہیے۔ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمیں ISI کی دلالی کر کے، ہمیں FIU کی دلالی کر کے، ہمیں چیز کے اسے آنے والے عرصے کی بنیاد پر جنگ کو نہیں لڑنا۔ ہم جنگ لڑ لیں گے اپنے کہتے ذہنی وسائل ہیں، ہم اپنے وسائل، اپنے کمٹمنٹ، اپنے حوصلے کی بنیاد پر جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ ایک جماعت نہیں بن سکتی۔ عرب شاید نے جو ایک کلیئر کٹ یہ کہہ دیا کہ ایک جماعت نہیں بن سکتی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت کیوں نہیں بن سکتی؟ دانشور، کیا آپ دانشور نہیں سمجھتے اپنے آپ کو؟ کیا کانفرنس پارٹیوں کی لیڈرشپ کی عادت اپنے آپ کو دانشور نہیں سمجھتی؟ تو پھر وہ دانشور اس کی دانش کو تسلیم کرو جسے 66 سال سے جو لوٹ رہا ہے۔ آپ کی حال اولاد کا، ہماری حال اولاد کا مستقبل تاریخ کیے ہوئے ہے، اس کا پوتا بننے جا رہا ہے، پھر کریڈٹ دیں اس کو کہ وہ دانشور ہے۔ ہمیں اولاد نہ
طاقتور بھی ہے، جدوجہد بھی کر سکتی ہے، ضرورت ایک ویژن کی ہے کہ اپنے آپ کو اندر کی نفرتیں مار کر، نفرتوں کو، عداوتوں کا خاتمہ کر کے کسی متفقہ منشور کی طرف بڑھا جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جموں کشمیر نیشنل فیڈریشن کا جو دستور ہے، جو منشور ہے، وہ سچ ثابت کر چکا ہے۔ تاریخ کی گواہی پڑ رہی ہے ہمارے منشور کے حق میں، ہمارے دستور کے حق میں، کہ ہم نے جو کل کہا تھا کہ اس خطے کے اندر یہ جو جہاد نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، ہم سوشلزم کی بنیادوں پر ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے بعد سوشلزم کی بنیادوں پر ایک سوشلسٹ سماج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بحث کر رہے ہیں سارے ہم سے، ہم اس ریاست کی بقا کی لمبی تصویر رکھتے ہیں، واضح فیچر رکھتے ہیں، پوری بھرپور پلانے رکھتے ہیں۔ اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آئے اس اعتراض کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ بھی دانشور ہیں، ہمیں آپ کی دانشوری پہ شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ شک میں مبتلا نہ ہو، ہم شک نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور چیز کہیں گے، مطلب جب اس طرح کی باتیں کی جائیں گی میں بھی مایوس ہوں گا، مجھے غصہ بھی ان باتوں سے آ جاتا ہے کہ کارکنان بھی مایوس ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں کہا گیا کہ یہ جو لیاقت حیات صاحب وغیرہ اندر ہے، تو اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ لیاقت حیات کے پیچھے کوئی اور پکچر بن رہی ہے، کوئی مندر اور پس منظر کا مسئلہ ہے، وہ الگ ہے، تو میرے قبلہ محترم آپ ہمیں سچائی کے ساتھ کھول کے بتائیں۔ میں جب پریزیڈنٹ نہیں بنا تھا میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ اس نظریاتی جدوجہد کے دوران صرف ایک قانون ظلم ہو رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں ایک نور ہے، میری جیب میں بھی ہے، جو گزرا پیچھے سے پیٹ میں ٹھپا لگا دیا کہ آئیے صحیح رہنمائی، ثبوت دیں، شاہد کی بنیاد پر بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں NSF کے دوستوں سے، باقی پارٹی سے جو یہاں بیٹھی ہیں، جب اس طرح کی باتیں بیچ میں آئیں گی، جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی، جب ایک آدمی اگر اس دن پھر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ 3 تاریخ کو 6 تاریخ کو کیوں ان کی سپورٹ کی گئی، جو یہ ایسے تھے وہ کیوں سپورٹ کی گئی؟ اگر کل کوئی ایسے تھے جب ہم نے یہ جو جہاد نہیں کیا تو تب ہم نے ان کی سپورٹ نہیں کی نا جی۔ 88 سے لے کر 90 سے لے کر نہیں کیا مشرف کے آنے تک، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم غلط تھے، ہم اس غلطی میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہیں روکتے رہے، ٹوکتے رہے۔ تو آج اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو آپ اس کو روکے نا، آپ اس کو ٹوکے نا۔ آپ کیوں اس کو جیل میں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی ہے، آپ کال دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں غیر مشروط طور پر؟ تو پھر میں یہ معذرت کے ساتھ قائم آپ کے اندر ہے، سچائی کے ساتھ بات نہیں کرتے، کریں گے اگر تو برائیاں باہر آئیں گی، جب برائیاں باہر آئیں گی ڈسکس کریں گے۔ دوسری بات، لیاقت حیات صاحب کے بارے میں بات کر دوں۔ 6 تاریخ لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ بھی ہوا، وہ ایک رات وہ میں اس کے بعد آ چکا ہوں۔ لیاقت صاحب کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ پوری کی پوری NSF ابھی ہم آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں تک لیاقت حیات کی رہائی ہوگی تو جموں کشمیر نیشنل فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہوگی، پوری تنظیم باہر آئے گی۔ یہ مت بھول جاؤ کوئی یہ نہ کہے کہ NSF نہیں آئے گی، جو NSF کا نہیں آئے گا میں تو ایسے کہتا ہوں ہم ڈسپلن کی بات کرتے رہیں گے۔ جو یہ نہیں کہے گا کہ وہ اس کا جب NSF باہر نہیں نکلے گی، یہ جنگ ہماری ہے، یہ جنگ ہماری ہے، ہماری ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آج لیاقت حیات کا اگر اندر ہے تو کل آپ میں سے کوئی ہوگا اگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ڈیل کر سکے تو میں محترم معذر کے ساتھ یہ کہوں گا کہ کل آپ میں سے کوئی شہید ہو جائے گا، میں یہ کہوں گا کہ ڈیل کر کے شہید ہوئے، لہٰذا ان باتوں کو بند کر